دیکھو ویژن کسے کہتے ہیں؟ اے پکچر وچ یو وانٹ ٹو سی ان فیوچر، کہ فیوچر میں آپ کہاں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں۔ اب ایک تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ویژن ہوتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، ٹھیک ہے، یہ ویژن تو ہم اس کو سب ویژن کہہ سکتے ہیں۔ اصل ہوتے ہے الٹیمیٹ ویژن۔ الٹیمیٹ ویژن اسے کہتے ہیں جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ بنائی گئی ہیں، اسے کہتے ہیں الٹیمیٹ ویژن۔ اب انسان کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو جسٹ اپنی عبادت کے لیے بنایا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہاں لوگ دھوکہ کہاں جاتے ہیں؟ لوگ عبادت سے مراد جو اردو میں عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا مقصد ہے۔ کھانا پینا، روزگار، کاروبار، اس کو وہ دنیا سمجھتے، وہ سمجھتے یہ دنیا ہے، اور ڈیوٹی کرنا دنیا ہے، کاروبار کرنا دنیا ہے، کھانا پینا دنیا ہے، سونا دنیا ہے، پکنک دنیا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا ہے۔ مسجد آپ چلے گئے یا مصلی پہ آپ آ گئے، قرآن پڑھ لیے، یہ دین ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کاروبار بھی دین ہے، ڈیوٹی کرنا بھی دین ہے، کھانا بھی دین ہے، پینا بھی دین ہے، یہ سارے دین ہیں، لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں، 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ آپ کا کھانا پینا کاروبار یہ حضور کے طریقے کے مطابق ہو۔ دوسرا، آپ نے نیت بھی کی ہو کہ یہ دین بن جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد عبد ہے، عبد بننا۔ عبد کس کو بولتے ہیں؟ غلام کو، ٹھیک ہے۔ یعبدون اصل میں عبد سے نکلے۔ غلام کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کی بات مانتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اس دنیا میں۔ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب غلام اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیں، فرض کر لیا آپ کو ایک غلام ہے، آپ اس کو کہو یار یہ لے جاؤ پیسے اور اس کے آپ لے دودھ لے آؤ، وہ آپ کے پیسے ایسے پھینک دے، کہا کہ نہیں لاتا ہوں، کیا کر سکتے ہو، کرو جو کرنا ہے، تو آپ اس کو نوکری سے نکال دو گے۔ اگر آپ کو پرانے زمانے والا غلام ہے تو آپ اس کو مارو گے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ تو سیم ہم اللہ کے غلام ہیں، جو اللہ کہے گا ہم نے وہ کرنا ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر ہم اللہ کے غلام نہیں رہیں گے، پھر ہم اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ اور جو انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ جاتا ہے وہ انسان نہیں رہتا، وہ حیوان بن جاتا ہے۔ حیوان کی پھر مختلف سٹیج ہیں۔ حیوانیت کا جو پہلا سٹیج ہے وہ گائے بیل بکری کا ہے۔ گائے بیل بکری کیا کرتی ہیں؟ صرف گھاس کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے، بس واپس سو جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ جائے تو اس کی زندگی کا مقصد بھی صرف کھانا پینا اور سونا رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اب جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہمارا آج کل ماحول ہے، وہ سب گائے بیل بکری والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسکول میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کے نمبر اچھے آ جائے، یہ میٹرک اچھے نمبروں سے کر لے۔ کیوں اچھے نمبروں سے کر لے؟ تاکہ اچھے کالج میں اس کو داخلہ ملے۔ اچھے کالج میں کیوں داخلہ ملے؟ تاکہ اس کے اچھے نمبر آ جائے کالج میں، اچھے نمبر آ جائے پھر کیوں؟ تاکہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ملے۔ اچھی یونیورسٹی میں کیوں؟ تاکہ اچھے نمبر آ جائے۔ اچھے نمبر کیوں آ جائے؟ تاکہ اس کو اچھی نوکری ملے۔ اچھی نوکری کیوں ملے؟ تاکہ اس کو اچھے پیسے ملے۔ اچھے پیسے کیوں ملے؟ تاکہ اس کی لائف سٹائل برابر ہو جائے۔ گھوم پھرا کے اس زندگی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ پورا ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے، اور لیبر مائنڈ ہمیں بنایا جا رہا ہے ایجوکیشن سسٹم۔ پوری زندگی ہماری نمبرز کے پیچھے گھومتی ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے، ہم یہ دیکھتے کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے امتحان کے لیے۔ اگر ہم بچوں سے یہ کہہ دیں کہ یہ نماز کا ٹاپک ہے، یہ امتحان میں نہیں آئے گا، تو کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اس ٹاپک کو، نہ سیکھتا ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے، اسلامیات کو بالکل کم درجہ دیا جاتا ہے، 3-4 صفحوں کا اس کا نصاب ہوتا ہے، اس کا ٹیچر بھی سب سے کم سیلری والے پہ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی جتنا ہو سکے، کیونکہ اس کو تو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے۔ اور باقی چیزیں، انگلش کے ٹیچر، فزکس اور اس کی ٹیچر، اس کی سیلری بھی آئی ہوتی ہے، اور اس کے پیریڈز بھی، کلاسز بھی ہفتے میں ہر دن ہوتے ہیں، اسلامیات کا ہفتے میں 1-2 دن۔ یہ ہمارے ساتھ گیم کھیلا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے، اور دین سے دور کیا جا رہا ہے. زندگی کا جو مقصد ہے اس سے دور کر کے ہمیں نوکر بنانے، کلرک بنانے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہماری اس زندگی میں تھوڑی سی ہمیں پیسے مل جائے. یہ پورے ایجوکیشن سسٹم کا مقصد ہے، اور اسی کو ہم نے اپنا ویژن بلکہ الٹیمیٹ ویژن بنایا ہے. اگر یہ مل گیا تو ہم کامیاب، اگر یہ نہیں ملا تو ہم ناکام. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میں ڈاکٹر بن گئی تو میں کامیاب، اگر میں نہیں بنی تو میں ناکام. اگر میں انجینئر بن گئی تو کامیاب، نہیں بنی تو ناکام. یہ ذہن میں بسایا گیا ہے، اور غربت کو ایک بہت بڑا مسئلہ کر کے پیش کیا گیا ہے. میڈیا میں ہر وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلانا غریب ہے اور تو اس پہ یہ مشکلات آ رہی ہے، فلانا امیر ہے تو ایسے مزے کر رہے. تو وہ ہم دیکھ دیکھ کے ہم نے غربت کو، ہم غربت کے نام سے ہی ڈرنے لگے کہ یار اگر ہم غریب ہو گئے تو کیا ہوگا. مائنڈ پروگرامنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے مائنڈ کو پورا کنٹرول کیا جا رہا ہے. اچھا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی غریب تھے. ان کے گھروں میں کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا. ان کو پیٹ بھر کبھی بھی آپ کو روٹی نہیں ملی، پیٹ بھر کر لگاتار کئی دنوں تک نہیں ملی. اور یہ سفید آٹا تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، جو کی روٹی استعمال کرتے. اور آج ہم غربت سے اتنے ڈر رہے کہ ایجوکیشن سسٹم سارا غربت سے دور بھاگنے پر مبنی ہے. اچھا، اور اگر صحیح طور پہ ایجوکیشن ہوتا پھر بھی ٹھیک تھا کہ یار صحیح ایجوکیشن دیتے پھر بھی ٹھیک تھا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، MBA کرتے ہیں، بزنس مینجمنٹ میں ڈگری کرتے اور نوکری کے لیے پھر در بدر پھر رہے ہوتے. بھئی آپ نے ڈگری بزنس کی ہے اور آپ نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہو. بزنس نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، دماغ میں ہمارے بزنس ڈالا ہی نہیں گیا کہ بھائی کاروبار بھی کوئی چیز ہے. سب کو یہی کہا جاتا ہے اب بچے پڑھو پھر بڑے افسر بنو گے. اب بڑا جتنا بھی افسر ہو جائے وہ نوکر ہی ہوگا، چاہے آپ 17 گریڈ بن جائے، آپ کسی کے ماتحت ہوں. آپ یہ نہیں کہ آلی نال ہو آزاد ہو. ہاں کاروبار ہے، آپ چھوٹا ایک ریڈی ہے آپ کی، آپ آلی نال ہو، آپ کی اپنی ریڈی ہے. جب چاہو آپ نکالو، جب چاہو نہیں نکالو، جب چاہو چھٹی کرو، جب چاہو 12 بجے 1 جب مرضی ہو. اب یہ مسئلہ کیوں ہے؟ مسئلہ یہ کہ جب افسر انسان بنتا ہے، اگر صحیح معنوں میں وہ کام کرے پھر تو اس کی جو حلال تنخواہ ہے وہ اس پہ گزارا کرے تو بہت مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہے. لیکن جو اوپر کی کمائی ہوتی ہے، رشوت وغیرہ، یہ زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر کام بھی نہیں کرتے. اب سرکاری دفاتر میں جاؤ، سب بس مکیاں مار رہے ہوتے. اکثر کئی کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے. تو اس حرامی کو اور اس سہولت پسندی کو ہر شخص آئیڈیلائز کرتا ہے کہ یار بس افسر بن جاؤ، کسی طرح کسی سرکاری نوکری مل جائے بس. اب پرائیویٹ کاروبار یہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو صبح اٹھنا ہوگا، دکان کھولنی ہوگی، یا ریڈی چلانی ہوگی، یا کوئی بھی. ٹھیک ہے، بزنس پر بھی ایک لیکچر پر میں آپ کو دوں گا کہ 4 جو وہ ہے خانے ہیں. سب سے پہلا ہے امپلائمنٹ، ملازمت. اس کے بعد پھر ہے سیلف امپلائمنٹ، کہ آپ اپنے آپ کے ملازم ہیں. جیسے ڈرائیور ہو گئے، ٹھیک ہے، جس دن ڈرائیونگ کی تو ہو گئی، نہیں تو نہیں کی. جیسے کہ پلمبر ہو گئے، الیکٹریشین ہو گئے، یہ سارے اپنے آپ کے ملازم ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے بزنس، کہ آپ کام کر رہے، آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں جو آپ کام سنبھال رہے، اس کی نگرانی کر رہے، خود بھی کام کر رہے، اس کو بزنس کی. اس کے بعد آتا ہے انویسٹمنٹ. آپ پیسہ لگا رہے بس، اور کچھ نہیں کر رہے. پیسہ آپ کے لیے اور پیسہ جنریٹ کر رہے. اور یہ سب سے فائنل سٹیج ہے. یہاں بس آپ بیٹھ کر وقت آپ کا پیسہ کام کرتا ہے آپ کے لیے، آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے مزے کریں. یہ سوچ تو ہمارے ہاں بالکل پیدا ہی نہیں ہوتی. ہمارا جو پورا معاشرہ ہے وہ اس کے پیچھے، امپلائمنٹ کے پیچھے، ملازمت کے پیچھے. اور اس کو انہوں نے اپنا الٹیمیٹ ویژن بنایا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ زندگی کا مقصد اس کو بنایا ہے. اگر نوکری ملی تو بس یہ ہوگا، اگر نہیں ملی تو بس میں ناکام. جس کی وجہ سے وہ دین سے بھی اتنے دور ہو گئے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے راتوں رات پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، لائبریریز جاتے ہیں، اکیڈمیز جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، بس کسی طرح امپلائی بن جائے، کسی کے 60-70 ہزار کی کوئی نوکری مل جائے. جس 60-70 ہزار کے لیے انہوں نے اپنی پوری آخرت کی زندگی برباد کر دیتے.
نہ دین کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کے واجبات کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کے مستحبات کا. یہ جو مین چیز جو نماز ہم روزانہ 5 مرتبہ پڑھتے اس کے بارے میں پتہ نہیں. قرآن پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ تو دور کی بات ہے، اس کی تفسیر تو پھر اس سے بھی دور کی بات، کیونکہ ہمارا سارا وقت اس کے حاصل کرنے میں لگا ہوتا ہے. حالانکہ یہ سب سے پہلا اسٹیج ہے، معیشت کا سب سے پہلا اور کمزور اسٹیج ہے. اس کے بعد پھر یہ آتا ہے، یہ اس سے 2 گنا کماتا ہے، سیلف امپلائمنٹ. یہ پھر اس سے 2 گنا کماتا ہے، یہ پھر ان سب سے 3 گنا کماتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا ہے کہ آپ کا ویژن، الٹیمیٹ ویژن ہونا چاہیے کہ آپ عبد ہے، عبد اللہ کے ہم غلام ہیں. یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے، الٹیمیٹ ویژن ہے کہ میں نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا جو غلام ہونے کے، عبد ہونے کے خلاف ہو. اچھا، یہ تو حیوانیت کی پہلی سٹیج میں ہوتے ہیں. انسان اکثر گائے بیل بکری والی زندگی گزار رہے ہوتے، پوری زندگی ان کی گھر دفتر، گھر دکان، گھر ملازمت، گھر، اسی میں ہی ان کی پوری زندگی گزر جاتی اور موت آ جاتی اور وہ مر جاتی. حساب ان سے انسانوں والا لیا جاتا ہے، لیکن ان کی پوری زندگی اس حیوانیت کے پہلے سٹیج میں گزر جاتی. یہ پھر بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ اس حیوانیت کے اس سٹیج سے بھی نکل کر دوسرے سٹیج میں چلے جاتے ہیں. وہ کیا بن جاتے ہیں؟ درندے بن جاتے ہیں کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو چیرتے پاڑتے، جیسے بھیڑیا ہوتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو چیر پاڑ کے، ایک تو اوریجنل چیر پاڑ ہے، ایک پیسوں کے حساب سے اس کو چیرنا پاڑنا ہے. بہت سارے وکیل ہیں، بہت سارے پروفیسرز ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے ہر فیلڈ میں آپ کو درندے ملیں گے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا، یہ پھر بھی کچھ اچھے لوگ ہیں. اس سے بھی خطرناک لوگ ہیں جو حیوانیت کے تیسرے درجے میں چلے جاتے، موذی جانور بن جاتے، جو کیا کرتے ہیں؟ پیٹ بھرے یا نہ بھرے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، سانپ بچھو کی طرح. بچھو کی فطرت ہے نا، ڈنک مارنا، ڈسنا، لازمی کسی نہ کسی کو وہ ڈنک مارتا ہے، کسی نہ کسی کو وہ نقصان پہنچا. بہت سارے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا، چنکار پاغت سکار، ہر ایک سے کام لیتے، اپنے کام سے کام نہیں رکھتے. اس کو بھی چھیڑیں گے، اس کو بھی چھیڑیں گے، اس کی بھی شکایت لگائیں گے، اس کی بھی چغل خوری کریں گے، اس کی بھی غیبت کریں گے، دنیا جہاں کے کام کریں گے لیکن اپنے کام نہیں کریں گے. یہ ہوتے ہیں سانپ بچھو موذی جانور. اپنا پیٹ بھرے یا نہ بھرے دوسروں کو لازمی اس میں تنگ کرنے. اچھا، یہ تو 3 حیوانیت کے سٹیج ہو گئے، اور آج ہم نے اپنا ایکس رے کرنا ہے کہ ہم کس سٹیج میں گھوم رہے ہیں. آیا ہم گائے بیل بکری والی زندگی گزار رہے ہیں، یا درندے والی زندگی گزار رہے ہیں، یا موذی جانور والی گزار رہے ہیں؟ کون سی ہم گزار رہے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ ان 3 سٹیجز میں سے ہم ہیں، ہم نادانی میں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں الٹیمیٹ ویژن کا پتہ نہیں تھا کہ ہم عبد ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم نے اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنے. اگر پتہ نہیں تھا تو اس پہ توبہ کر کے ہم واپس انسانوں والی زندگی پہ آئے. اچھا، بعض لوگ پھر حیوانیت سے بھی نکل جاتے ہیں، شیطان بن جاتے ہیں. شیطان کا کیا کام ہے؟ خود بھی برائی کرنے، دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دینے. خود بھی نیکی نہیں کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کے لیے نہیں چھوڑنا. اور یہ ساری باتیں میری نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. جو حیوانیت والی بات کی وہ بھی قرآن میں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ لوگ چوپائے جیسے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. چوپائے کیا ہے؟ گائے بیل بکری چوپائے ہے نا. اور اس سے بدتر کیا ہے؟ سانپ بچھو ہے. اچھا، یہ جو میں نے شیطان والی بات کی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے انسانوں میں سے اور جنات میں سے. اب انسان وہی ہے نا، شیطان بن گئے. شیطان والا کام ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال. ارے کہ وہ اچھا اتنی سیلری میں گزارا کر رہی ہو، میرے شوہر کی تو اتنی سیلری ہے پھر بھی میرا گزارا نہیں ہوتا، آپ پتہ نہیں کیسے گزارا. اب یہ اس نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دی. ایک عورت تھی، اس کا بیٹا ہوا تو اس کی پڑوسی آئی، ہاں ماشاءاللہ بیٹا ہوا، مبارک مبارک. کیا گفٹ دیا آپ کے شوہر نے آپ کو؟ گفٹ تو نہیں دیا، غریب لوگ ہیں بھائی. ہاں گفٹ نہیں ملا آپ کو؟ میرا بیٹا ہوا تھا، میرے شوہر تو میرے لیے گولڈن چین لائے تھے، سونے کی چین لائے تھے، اور آپ کا شوہر تو آپ سے محبت ہی نہیں کرتا، اور یہ اور وہ اس کے دل میں وسوسے ڈال دی. اب رات کو اس بیچارے کا شوہر محنت مزدوری کر کے آیا، اس نے بھائی بے رخی اختیار کیے، ناراض ہے. شوہر بیچارے نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے تو مجھے گفٹ نہیں دیے. کس چیز کا گفٹ؟
किस चीज़ का गिफ्ट? कहाँ के बैठा हुआ है वो फलानी के बैठा हुआ था, तो उसको उसने इतना गोल्डन चेन दिया था, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, आप तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते हो। भाई चलो यार दे देंगे तो हालात ठीक हो। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे अभी अभी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे शोर कर 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 करके दोनों में अलहदगी हो गई और डिवोर्स हो गई। किसने काम किया? वसवसे ने काम कर दिया और पूरा बना बनाया घर तबाह कर दिया। बास लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में जानबूझ के वसवसे डालते हैं। अच्छा, बास जानबूझ के डालते हैं, बास को पता नहीं होता, लेकिन वो वसवसे डाल रहे होते हैं। तुम्हारा शोर तो ये है, तुम्हारा शोर तो ये है, तुम्हारा भाई तो ये, तुम्हारा फलाना 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 फलाना, ओ सारा घर तबाह कर देते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर हम इस स्टेज में, तो बहुत ख़तरनाक स्टेज है, इससे तो फ़ौरन तौबा करनी चाहिए और फ़ौरन इंसान हो। तो इंसान का क्या मकसद है? अल्टीमेट विजन क्या है हमारा? अब्द बनना, ठीक है, अल्लाह का ग़ुलाम बनना। ग़ुलाम की फिर अपनी मर्ज़ी नहीं होती, ग़ुलाम अपने मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। अब ये तो हमारा अल्टीमेट विजन हो गया। अब उसके बाद आते हैं सब विजन्स, यानी छोटे छोटे विजन्स, जिसको हम गोल कह सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब आपके छोटे छोटे विजन हैं जो आपके इस दुनिया तक महदूद है। लेकिन इसमें भी आप कोई बड़ा विजन बनाएं। जैसे डॉक्टर अब्दुल बारी खान का मैंने आपको बताया, उसका विजन है कि दुनिया से इलाज फ्री हो जाए और पूरी दुनिया में इलाज फ्री हो जाए। उन्होंने जो इंडस हॉस्पिटल बनाया है उसकी हिस्ट्री आप पढ़े, वो पढ़ने वाली चीज़ है। और आप जी जी कभी जगह देते इनको, कुर्सियाँ इनके लिए। तो क्या बात हो रही थी? इलाज फ्री हो जाए, इलाज फ्री हो जाए। अब इन्होंने जब इंडस हॉस्पिटल बनाने की ख्वाहिश की, लोगों के पास गए कि भाई मैं ऐसा एक अस्पताल बनाऊंगा जो आगा खान से स्टैंडर्ड में आई होगा लेकिन फ्री होगा। लोगों ने कहा पागल हो, दिमाग ख़राब हो गया, आगा खान देखो और आप देखो, नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने अपने इस विज़न को आगे करते करते लोगों से बातचीत की। फिर एक बंदे ने इनको कितने करोड़ का चेक दिया कि ये पहली डोनेशन मेरी तरफ से। दूसरे बंदे ने क्या किया, बनाया अस्पताल, इनके हवाले कर दी। जो करूँगी मैं आप भी मौजूद है, जो उनका सबसे पहला कैंपस है। इस तरह उनका वो चलते 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 आज पूरे पाकिस्तान में उनके ब्रांचेस हैं। कोयटा में उनका एक छोटा सा सेटअप है, ये शेख जायद में, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में इनका ये एक विज़न ये है कि पूरी दुनिया में इलाज फ्री हो जाए, और एक विज़न ये है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, ठीक है। दोनों विज़न है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब से किसी ने कहा कि आप इतना बड़ा सेटअप कैसे चलाते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे साथ कुछ वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से मैं ये सेटअप चला रहा हूँ। कहा कि क्या वाक़यात? कहा उसमें से एक सुनाता हूँ। कहा एक दिन मैं ऑपरेशन करके बाहर निकला तो एक नौजवान लड़का दौड़ते हुए मेरे पास आया। कहा आप डॉक्टर अब्दुल बारी खान हैं? मैंने कहा जी। उसके हाथ में एक रुमाल था। उसने कहा ये मेरी वालदा ने आपके लिए गिफ्ट भेजे, मैं अफ़गानिस्तान से स्पेशल आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, मैंने उसको खोला, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। तो उसने कहा कि मेरी वालदा ने पैगाम भेजा है कि डॉक्टर अब्दुल बारी खान से एक तो उसका शुक्रिया अदा करना, दूसरा उनसे कहना कि डॉक्टर साहब जब से आपने मेरा इलाज किया आज से 2 साल पहले, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक मैं रोज़ाना 2 रकात नफल पढ़ के आपका नाम ले के आपके लिए स्पेशल दुआ करता। अब ये एक फैमिली है, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो हज़ारों फैमिलीज़ को उन्होंने ट्रीटमेंट उनकी की है। तो कितने लोगों ने इनके लिए दुआएं की होगी, कितना उनका आखिरत में एक अजर होगा। आप अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त अस्पताल पहले तो एडमिट तो अल्लाह ना करे, वैसे ही आप देखने चले जाए, जो बीमारियां जो परेशानियां वहाँ होती है, वो अगर कोई आपको सिर्फ वार्ड भी बता दे ना कि ये वार्ड है, आप ज़िंदगी भर उनके एहसानमंद होंगे। मैं उम्रे पे बीमार हुआ तो एक ड्राइवर हमें ले गए अस्पताल और उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, टैक्सी ड्राइवर थे। आज तक मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ, आज तक सिर्फ वो मैं अस्पताल तक उसने पहुँचाया। और जिसका पूरा इलाज फ्री हो जाए उसकी क्या कैफियत होगी, कितनी दवाएं लेता होगा। तो ये विज़न का फ़र्क है। अच्छा, इस विज़न में तो बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े विज़न्स हैं। तो आपने एक तो बड़ा विज़न रखना है, एक छोटा विज़न कि मैं बस मेरे बच्चे और मैं बस ये ज़िंदगी गुजर जाए, मेरी 60-70 हज़ार वाली नौकरी लग जाए, ये बहुत छोटा विज़न है, वो छोटी सोच है। जब इतना छोटा आपका विज़न होगा
تو آپ کے کام بھی پھر چھوٹے چھوٹے ہوں گے، پھر آپ کے جھگڑے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے، پھر آپ کے مسائل بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. او گرمی لگ رہی ہے، اور آج تو موسم خراب ہے، او آج تو پاکستان میچ ہار گیا، او آج تو بھائی عمران خان کا جلسہ ہوا اور نہ تنی ہو گیا، او آج تو فلانا ٹریفک پھنس گئی، آج تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوں گے. او آج تو میرے کپڑے نہیں ہیں، او کپڑے استری نہیں ہے، او آج تو بھائی گھر والوں نے پکوڑے نہیں بنائے میرے لیے، او آج تو یہ ہے فلانے فلانے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں پوری زندگی اسی میں گزر گئی، کیونکہ ویژن چھوٹا ہے. 60-70 ہزار آپ کا ویژن ہے. 70 ہزار تو میں بہت بڑا ویژن بتا رہا ہوں. لوگوں کے تو 7 ہزار 10 ہزار 12 ہزار کے ویژن ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح یہ 10 ہزار کی جاب مل جائے. اور پھر ان کے مسئلے بھی یہی ہوتے ہیں، کپڑے، بیوٹی پارلر، جولری، یہ میک اپ، اسی میں ہی سفیدہ اور فلانا فلانا، اسی میں اس کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. اور جس کا یہ ویژن ہو کہ پوری دنیا میں علاج فری ہو جائے، وہ یہ اس چیزوں میں نہیں پڑتا، لائکس اور کمنٹس کے پیچھے پھر وہ نہیں پڑتا. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب کے پاس ایک پرانی گاڑی تھی. کسی نے دیکھا ڈاکٹر صاحب یہ گاڑی آپ کے پاس ہے، مریض کے پاس پہنچتے پہنچتے مریض اوپر پہنچ جائے گا. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک بالکل گاڑی ایک گفٹ کی کہ آپ کی گاڑی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا چلو اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب چلے گئے، گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے. اگر میں اور آپ ہوتے کیا کرتے ہیں؟ فوراً موبائل نکالتے سیلفی لیتے، می ود مائی نیو کار. فیس بک پہ بھی چلی جاتی، اسٹیٹس پہ بھی وہ لگ جاتی. پھر ہم انتظار کریں، کتنے، یار 50 لوگوں نے میرا اسٹیٹس دیکھا، اس نے تو دل بھی بھیجا ہے، اس نے تو لائک بھی کیا، اس نے تو ماشاء اللہ بھی بھیجا ہے، واہ ماشاء اللہ، اتنے لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی، کتنے شیئرز ہوئے. بھائی زندگی اسی ہو گئی. اچھا بعض لوگوں کے اسٹیٹس دیکھتے ہی ان کی زندگی گزر جاتی اور کوئی کام نہیں ہوتا. لوگ ناراض ہوتے اسٹیٹس نہ دیکھو. میں تو اسٹیٹس دیکھتا ہی نہیں ہوں. ایک دفعہ میں ایک جگہ دعوت پہ گیا، ایک بندے نے مجھ سے کہا میں آپ سے بہت ناراض ہوں. بھائی کیوں ناراض ہوں، کیا کیا میں نے؟ بولتے آپ میرے اسٹیٹس ہی نہیں دیکھتے. میں آپ کے اسٹیٹس پہ کمنٹ کرتا ہوں، ماشاء اللہ کرتا ہوں، دل بھیجتا ہوں، یہ کرتا ہوں، آپ تو میرے اسٹیٹس ہی نہیں دیکھتے. میں نے کہا حضرت بس معذرت چاہتا ہوں، نہ دیکھا کروں گا. پھر 1-2 اسٹیٹس میں نے ان کے اسپیشلی دیکھے تاکہ ان کو خوشی ہو. تو لوگ یہ اس مسئلوں میں پڑے ہوئے، کہاں آخرت کہاں دنیا، کہاں وہ لائف کہاں یہ لائف. یہ سارے مسئلے اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو پورا سمجھ لیا. ہم سمجھتے ہیں اسی دنیا میں ہم نے جینا ہے. وہ آج کل تو میڈیا بھی یہ کر لو جو کرنا ہے، جوانی پھر نہیں آنی. ہاں یہ زندگی دوبارہ نہیں آئے گی، یہی بس جو آپ گناہ کر سکتے ہو اسی دنیا میں کرو. یہ میڈیا نے ہمارا مائنڈ بنایا ہے کہ 2 دن کی زندگی ہے، جیو مزے سے. سر یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ پھر لاسٹ سٹیج میں آپ معافی مانگ لو. ہاں لاسٹ سٹیج تک پہنچ جائیں گے آپ، یہ کنفرم ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. لوگ ان سے آپ یہ کہو کہ آپ لاسٹ سٹیج تک پہنچ سکتے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ سکتے ہیں آپ. ہمارے کزن ہیں، ہم ان کے گھر دعوت پہ گئے تھے تو وہ ماشاء اللہ حافظ قرآن تھے، داڑھی چھوڑی ہوئی تھی. ہمارے ایک بزرگ نے ان سے ایسی مذاق میں کہا کہ کیا تم نے داڑھی چھوڑی، چھوڑو اس کو، پھر بڑھاپے میں چھوڑ دینا، ابھی تو جوان ہو، صحیح ہینڈسم بنو. تو اس نوجوان نے بات کی، کہا کہ آپ مجھے گارنٹی دیتے کہ میں بڑھاپے تک زندہ رہوں گا؟ وہ بزرگ بالکل شوق ہو گئے، بولتے نہیں میرے پاس تو گارنٹی نہیں. پھر کہا کہ گارنٹی نہیں تو میں کیسے آپ کی بات پر مان لوں اور میں ابھی مزے کروں. اور پھر میں اللہ کا کرنا 2 سال بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، 24 سال کی عمر. لیکن اس کو یقین تھا کہ میں نے آخرت میں مرنا ہے، اسی وجہ سے اس نے تیاری کی تھی. ہم تو کہتے ہیں آخری عمر میں توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. توبہ کیس تو اس سے آپ نے آپ کو اس جو پونی ہے نا، جو ہمارے دماغوں میں غلط فہمی، مسکنسیپشن کہ بھائی آخری وقت میں پھر دیکھیں گے، کچھ بھروسہ نہیں ہے. ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر، کہ موت کب آ جائے. اور آج کل تو نوجوانوں اور جوانوں کو زیادہ آ رہی، لڑکیاں اور لڑکے زیادہ مر رہے ہیں. کبھی ٹرک کے نیچے آ جاتے، کبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتے، کبھی کیا ہو جاتے، کبھی خود کو مار دیتے. خودکشیاں بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ جب انسان کو الٹیمیٹ ویژن کہ میں اللہ کا غلام ہوں یہ معلوم نہیں ہوگا تو وہ ایک چھوٹے ایگزام کو ہی سب اپنا پورا الٹیمیٹ ویژن سمجھ رہا ہوگا. کیونکہ بچپن سے اس کو یہی بتا رہے یہ ایگزام ہے، اس پہ آپ نے اچھے نمبر لینے، یہ ایگزام ہے، وہ اس ایگزام میں کم نمبر آ جاتے تو پریشان ہو جاتے. اب گھر میں بھی سب ڈانٹیں گے، معاشرے والے بھی کہیں گے کہ فیل ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنے آپ کو ہی مار دیں.
تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے زندگی کا ویژن بناتے ہیں. کس طرح بناتے ہیں ویژن؟ یہ جو چھوٹا ویژن، سب ویژن کی بات کر رہا ہوں، وہ الٹیمیٹ ویژن کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں. اگر آپ کا یہ سب ویژن جو چھوٹا ویژن ہے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اگر آپ کا یہ ویژن آپ کے الٹیمیٹ ویژن سے میچ نہیں کر رہا تو یہ ویژن آپ کا غلط ہے. اس کو آپ سکپ کر دیں، چھوڑ دیں. کیسے غلط ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح وہی ویژن ہے میرا، یہ غلط ہے؟ آپ کا ویژن ہے، فرض کر لے کہ آپ نے سنگر بننا ہے، گانے سنگر بننا ہے، تو یہ ویژن ہم اٹھائیں گے جو الٹیمیٹ ویژن ہے، عبد بننا، اللہ کی عبادت کرنا، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا. عبادت مینز یہ ہے، صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں، پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق. یہ ہمارا اصل الٹیمیٹ ویژن ہے. تو ہم نے اس پہ ٹیلی کیا، پتہ چلا یار کہ سنگنگ جائز نہیں ہے، تو یہ ویژن ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کو آپ نے اسکپ کیا. اچھا فرض کر لیں آپ کا ویژن ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک سٹار بننا ہے. ہم نے یہ ویژن اٹھایا اور دیکھا اچھا یار نہیں، یہ ٹھیک نہیں. اچھا فرض کر لیں ہم نے کہا کہ آپ نے فلم سٹار بننا ہے، یہ ویژن آپ نے، اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں. اچھا آپ کا ویژن ہے ڈاکٹر بننا، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، بن سکتے، لیکن شرائط وہی ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، کہ کس طریقے سے نبی نے زندگی گزاری، اسی طریقے سے آپ نے زندگی. ایسا نہ ہو کہ آپ درندے بن جائے، دوسروں کو چیر پاڑ کے، ایک آپ کو رشوت مل جائے، یہ ہماری دوائی لکھ دو، تھرڈ کلاس دوائی ہے، پھر بھی آپ سب وہی لکھ رہے. آپ کو گاڑی مل جائے اور آپ جو ہے فلانا دوائی کو آپ ہر ایک کو ریفر کریں، تو یہ پھر ویژن آپ کے الٹیمیٹ ویژن سے میچ نہیں کر. آسان ہے زندگی، ویری سمپل، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بھائی میں زندگی صحیح گزار رہا ہوں یا غلط. آپ اپنے ویژن کو، اپنے ایکشنز کو آپ ٹیلی کریں کس پہ؟ الٹیمیٹ ویژن. میچ کر رہے تو ٹھیک جا رہی ہے، میچ نہیں کر رہا تو غلط جا رہی ہے. اگر آپ دن کو 1 بجے اٹھتی ہے اور پھر نہا دھو کے آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، پھر تھوڑا بہت غیبت کی میٹھی کچھ اور عورتیں جمع ہو کر غیبت شروع کر دیتی ہے، پھر کپڑوں کے بارے میں اور موبائلز کے بارے میں اور میک اپس کے بارے میں، اسی کے بارے میں آپ کی بات چیت چل رہی ہے. نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ کوئی اچھی بات ہے، نہ کوئی صدقہ ہے، تو پھر سمجھو کہ آپ کا ویژن غلط ہے. اگر آپ جو اللہ نے بتایا کہ فجر میں اٹھ گئے، آپ اٹھ رہی ہے، آپ تلاوت کر رہی ہے، آپ خیر پہنچا رہی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچ رکھ رہی ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے آپ، اور گھر کے جو خدمت ہے وہ آپ کر رہی ہے، شوہر کی بات مان رہی ہے، تو بس صحیح جا رہی ہے آپ. بھلے آپ کے پاس کوئی جاب ہو یا نہ ہو، جاب ہے، جاب میں آپ شرعی اس کو فالو کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاب بھی مسئلہ ہے پھر. تو یہ آسان مسئلے ہیں، اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. تو ابتدا آپ کی سوچ سے ہوگی. اگر آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے نا، یہاں پونی ہے، یہاں مسکنسیپشن ہے، یہاں غلط فہمی ہے کہ پھر بڑھاپے میں دیکھیں گے، ابھی تو کچھ دن کی زندگی ہے. اگر یہ آپ کے دماغ میں چل رہے تو آپ وہی 70% جس طرح آئے تھے ویسے ہی جائیں گے، یہاں سے کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کا ویژن ٹھیک ہے، سوچ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے سوچ سے آپ کے ورڈز بنتے ہیں. جس طرح آپ کی سوچ ہوتی ہے اسی طرح آپ کے ورڈز ہوتے ہیں. اگر آپ کی سوچ 60-70 ہزار والی ہوتی ہے تو آپ کے ورڈز بھی اسی کے ارد گرد گھومیں گے. اچھا فلانی نے یہ سوٹ لیا، اتنے ہزار کا لیا. اچھا فلانی نے یہ سینڈل لیا، اتنے ہزار کا لیا. اچھا فلانی نے اس ڈریسنگ میں یہ کیا، یہ آپ کے سارے ورڈز اسی کے ارد گرد گھومیں گے، کیونکہ آپ کی سوچ ہی 70 ہزار والی ہے. آپ کی سوچ ہی پوری الٹیمیٹ ویژن ہی اپنے آپ کا جاب کو بنایا ہے. اچھا جیسی سوچ ہوگی آپ کے ورڈز ویسے ہوں گے، جیسے ورڈز ہوں گے آپ کے ایکشن ویسے ہوں گے. عمل آپ اسی طرح عمل کریں گے. آپ بھی کیا کریں گے؟ 70 ہزار کے پیچھے بھاگ دوڑ کریں گے، اکیڈمیز میں پڑھیں گے، ایک اکیڈمی سے نکل کر دوسری میں، دوسرے سے نکل کر تیسری میں، صبح اسکول، کالج، پھر اس کے بعد گھر میں بھی، پھر ہر چیز میں یہی سوچ ہوگی کہ کسی طرح میں اس الٹیمیٹ ویژن کو حاصل کر لوں، کسی طرح مجھے 60-70 ہزار مل جائے. ایکشن اسی کے مطابق ہوں گے.
جس طرح آپ کی سوچ اور ورڈز ہوں گے. اچھا پھر جیسے آپ کے ایکشن ہوں گے ویسے آپ کے ہیبٹس ہوں گے، عادات. کیونکہ ہیبٹس کیا ہے؟ ایکشن وچ ریپیٹس. جو ایکشن ہم بار بار کرتے، جو عمل ہم بار بار کرتے وہ ہماری عادت بن جاتی. پھر ہماری یہی عادت بن جائے گی کہ بھائی اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ہم نے کالج جانا ہے، وہاں سے نکل کے آ کر کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد اکیڈمی جانا ہے، ایک اکیڈمی سے نکل کر دوسرے فزکس کے لیے جانا ہے، فزکس کے نکل کر کیمسٹری پڑھنی ہے. یہ پورا دن اس طرح گزار کے رات کو آنا ہے، ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھنا ہے، پھر اس کے بارے میں اسٹیٹس لگانا ہے کہ فلانا مر گیا، وہ ہو یہ تو غلط ہو گیا، اور یہ تو اب فلانا اس کے ساتھ مل جائے گی لڑکی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں یہ اس کو اس کا پیار مل جائے گا یا نہیں ملے گا، وہ اس کے کزن کے ساتھ شادی ہو جائے گی، یہی ہو. پھر اسی کے بارے میں فون پہ بات کرنا، اچھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پوری زندگی اسی طرح عادت بن جائے گی. زندگی آپ چاہو گے بھی آپ نہیں بدل سکو گے کیونکہ عادت بن گئی. تو پھر اس عادت کو ختم کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی ہوگی. اچھا پھر جیسی آپ کی عادت بنے گی نا اسی طرح آپ کا کریکٹر بنے گا، آپ کا کردار اسی طرح ہوگا. پھر لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کا کردار ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا یار وہ یار بس اس کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، اینی وقت فون کرو وہ اویلیبل ہوتا ہے، اینی وقت جاؤ وہ گھر میں موجود آپ کے لیے حاضر. جو بھی آپ کو اینی ٹائم جو بھی بات کرو، جس کی غیبت کرو وہ منع نہیں کرتی. جب چاہو چلو لے جاؤ بازار، وہ آپ کو بازار ہر وقت اویلیبل. آپ کا کردار لوگوں کے سامنے یہی ہوگا کہ بھائی فارغ ہے، ٹائم پاس ہے، بس تھرڈ کلاس لائف ہے، اسی طرح گزار. اور آپ کا کریکٹر آپ کا انجام پہ ڈیسائیڈ کرے گا. آپ کا کریکٹر آپ کا انجام ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھائی آپ کا انجام کیا ہوگا، جنت والا ہوگا یا جہنم والا ہوگا. اگر آپ کی پوری زندگی حیوانیت یا شیطانیت میں گزری ہے تو جہنم میں ہوگا آپ کا، اور اگر آپ کی پوری زندگی انسانوں والی گزری ہے تو پھر ہو سکتے ہے جنت مل جائے. اگر انسانوں والی صحیح ٹرو لائف گزاری تو جنت ملے گی انشاءاللہ. تو یہ جو آج ہم نے ایک چھوٹے چھوٹے ویژنز بنائے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی پوری لائف ہے اور اسی میں ہی ہم نے جینا ہے. اچھا امپریس کیوں اس سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم غیر مسلموں کو دیکھ رہے جن کے لیے واقعی یہی دنیا ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس کو دیکھ رہے کہ بھائی وہ فلانا جگہ جا رہی ہے، فلانا کپڑے کا اپنا ڈیزائن، یہ ہم ان سے امپریس ہو رہے ہیں، ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کی تو یہی دنیا ہے، ہماری تو یہ دنیا نہیں ہے، ہماری تو آخرت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دنیا میں آپ چھوڑ دو سب کچھ، بس جا کر کل سے مسئلہ بٹھاؤ اور اس پہ بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو، اور کوئی آپ سے کہے کہ بھائی گھر کا جھاڑو لگاؤ، استغفر اللہ میں عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں نے عبادت کرنی. کوئی آپ سے کہے کہ بھائی السلام علیکم کیا حال ہے، استغفر اللہ بات نہیں کرنا، میں عبادت کے لیے پیدا ہوں، میں اب میں نے غلام بننا ہے. میں اس طرح نہیں. زندگی میں رہ کے، دنیا میں رہ کے، دنیا کی مشقتوں اور مصیبتوں کو برداشت کر کے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور ہر چیز کو اس کا مقام دینا ہے، اس کا وقت اس کو دینا ہے. جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنا وقت دینا ہے آپ. اب ہماری زندگی کا جو پورا وقت ہے وہ امپلائمنٹ کے پیچھے ہم خوار ہیں کہ کسی طرح میری جاب لگ جائے، میرے نمبرز اچھے آ جائے. یہ ویژن اور یہ زندگی ٹھیک ہے گزر جائے گی، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں گزرے گی، لیکن اس کا آخرت میں آپ کو کوئی ریٹرن نہیں ملے گا. رزلٹ آپ کا وہ والا نہیں ہوگا جو آپ چاہتی ہے کہ جنت میں کچھ مل جائے. ہاں اگر آپ نے آج سے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا یار کہ میں نے جس چیز کا جتنا مقام ہے، جتنا وقت جس کو دینا ہے اس کو اتنا وقت دینا ہے، بس پھر محنت کرنی ہے، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی اسی کے پیچھے ہم نے خوار زار ہو. تب آپ انشاءاللہ ایک اسموتھ لائف گزارنے لگ جائیں گی، آرام سکون خوشی والی زندگی. اور اگر آپ دنیا کے پیچھے پڑیں گی کہ دنیا آپ کی بن جائے، یقین کرو دنیا آپ سے بھاگے گی، دنیا نہیں بنے گی. جتنا آپ بھاگو گے دنیا اتنی بھاگے گی آپ سے، جتنا آپ دنیا کو دھتکارو گے اتنے وہ آپ کے سامنے آئے. یہ صحابہ کرام نے کیا، دنیا کو دھتکارا، پھر دنیا اس کے پاؤں کے نیچے ڈیر ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتان کا کپڑا، جیسے ریشمی کپڑا اس طرح کا کپڑا تھا، بہت مہنگا، اس کا 1 میٹر کتنے دینار و درہم کا تھا. اس کو لے کے ناک صاف کر رہے تھے. پھر خود سے کہنے لگے واہ ابو ہریرہ کیا کہنے، ایک وقت تک کہ تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا،
اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، کوئی آپ کے سر ہلاتا، کوئی کیا کرتا کہ بھوک کی وجہ سے آپ کو کھانا نہیں ملتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے. اور آج اتنا اللہ نے دیا کہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں. تو ایسا وقت بھی آیا پھر صحابہ. اور جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ اس کو اس دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے اور اچھا دیں گے. فرق یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کا بننا ہے. یہ نہیں ہے کہ انگلی پکڑا دی بس ٹھیک ہے، نہیں، صحیح معنوں میں آپ اللہ کے اپنے اوپر افوض امری اللہ، میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے پیش کر دیا اللہ کے سامنے. اب اللہ جیسے کریں گے اس طرح، پھر اس کا اپنا ایک رخ متعین کرے، اس کے لیے محنت شروع کر دے، ہر چیز کا اپنا وقت. سب سے پہلے تو یہ جانے کہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے کیا ہے ہم سے، قرآن میں ہمارے لیے ہے کیا، گائیڈ لائن کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس راستے سے جانا ہے. جیسے کل میں نے کہا نا، وہ لڑکی جا رہی تھی، اس نے پوچھا کہ میں کس راستے سے جاؤں، اس طرف سے جاؤں یا اس طرف سے. اس نے کہا آپ نے جانا کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر اس نے جواب دیا کہ نو میٹر، جہاں سے آپ نے جانا ہے جاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے جانا کہاں. تو جب تک ہم نے اپنی زندگی کو ڈیزائن نہیں کیا ہوگا، پلاننگ نہیں کی ہوگی، تو پھر ہم ایسے ہی جا رہے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو ڈیزائن کریں. اپنا الٹیمیٹ ویژن وہ تو متعین ہے، اپنے سب ویژنز متعین کریں. اچھا، ویژن جب ہم بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پیسوں کا ویژن بنتا ہے، جاب کا ویژن بنتا ہے. نہیں، آپ کی زندگی میں جتنے آپ کے کریکٹر ہیں، جتنے آپ کے رولز ہیں، آپ ایک رول میں بیٹی ہے، ایک رول میں آپ بیوی ہے، ایک رول میں آپ والدہ ہے، ایک رول میں آپ اسٹوڈنٹ ہے، ایک رول میں آپ بہن ہیں، ایک رول میں آپ کزن ہیں، ایک رول میں آپ پڑوسی ہے، ایک رول میں آپ اسٹوڈنٹ ہیں. یہ سارے آپ کی زندگی کے مختلف رولز ہیں. ہر رول کا الگ ایک ڈیمانڈز ہے آپ سے، ہر رول آپ سے الگ الگ ڈیمانڈز مطالبات کرتا ہے، ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے رولز ڈیسائیڈ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ آپ کے کون کون سے رولز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کا بیوی کا رول ایکٹیو ہو گیا ہے. اگر نہیں ہوئی تو ابھی تک وہ رول آپ کا ایکٹیو نہیں ہے، اس پہ ابھی آپ کا کوئی ڈیمانڈ نہیں اس طرف سے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو پھر بیوی کا رول ایکٹیو ہے. اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کا والدہ کا رول ایکٹیو ہے، نہیں ہے تو ابھی تک وہ ایکٹیو نہیں ہے، اس کے ڈیمانڈز ابھی آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ بیٹی ہے، والدین زندہ ہے تو آپ کا یہ رول بیٹی ہونا ایکٹیو ہے. آپ کے کزن ہے تو کزن کا رول ایکٹیو ہے. آپ کے کیا نام ہے اسٹوڈنٹ ہے آپ، تو آپ کا اسٹوڈنٹ کا رول ایکٹیو ہے. تو ہر رول کا آپ نے الگ الگ سب ویژن بنانا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور سب ویژن کس کو دیکھ کے بنانا ہے؟ الٹیمیٹ ویژن کو دیکھ کر. یہ آپ کا نقشہ اس طرح بن جائے گا. آپ کا نقشہ ایسے بنے گا الٹیمیٹ ویژن، پھر اس سے سارے آپ کے پہلے آئیں گے رولز، جو آپ کے کردار ہے. صحیح ہے، 1 2 3 4 جو آپ کے رولز ہیں. کیا مثلا بیٹی آپ کا رول ہے، بہن رول ہے، فلانا شاگرد کا رول ہے آپ کا کزن فلانا، جو آپ کے رولز ہیں. ٹھیک ہے، پڑوسی ہونے کا رول ہے. یہ رول ڈیسائیڈ کریں گے پھر، اور اس رول کا آپ کا سب ویژن بنے گا. کیا آپ اپنے آپ کو کیسی بہن دیکھنا چاہتی ہے، آپ اپنے آپ کو کیسی بیٹی دیکھنا چاہتی ہے، آپ اپنے آپ کو کیسی بیوی دیکھنا چاہتی ہے. یہ سب آپ کے سب ویژنز بنیں گے. یہی تو فرق ہے ہمارے اور غیر مسلموں کے دور. فرق کیا ہے؟ غیر مسلموں کا تو الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ پیسہ. ان کا الٹیمیٹ ویژن پیسہ ہے، جو بدقسمتی سے ہمارا بھی آج بن گیا. ہمارا الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ اب بننا، اللہ کا غلام بننا، اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. یہ ایک فرسٹ فرق یہ کہ الٹیمیٹ ویژن چینج ہے. ان کا الٹیمیٹ ویژن پیسہ ہے اور ان کے لیے جسٹ یہی دنیا ہے، 60 70 80 سال. ہمارا دوسرا فرق کیا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جو اس دنیا پہ ڈیپینڈڈ ہے. یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق کیا ہے ہماری اور ان کی زندگی میں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ویژن بناؤ. پیسہ آپ کا ویژن ہے، بس اس کے لیے آپ اپنے رول ڈیسائیڈ کرو. پہلے ویژن بناؤ، پھر اپنے رول ڈیسائیڈ کرو. فرض کر لو آپ نے ویژن بنایا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اب ڈاکٹر بننے کے لیے لگ جاؤ،
جتنا آپ لگ سکتے ہو، کیونکہ آپ کا ویژن ہے ڈاکٹر بننا. اب آپ کے جو رولز آ رہے ہیں آپ کے سامنے، فرض کر لو آپ کے والدین آ رہے ہیں آپ کے سامنے، چھوڑ دو اس کو، ہولڈ لو میں اس کو داخل کرو. اگر آپ کے بچے آ رہے ہیں تو ان کو کیئر بیبی سینٹر میں داخل کرو. اگر آپ کے کزن آ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، کیونکہ آپ کا ویژن ڈاکٹر بننا ہے. یہ ان کا کہنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں پہلے رولز آئیں گے پھر ویژن آئے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ Yes, sir. اب دیکھو پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے اس سے. اگر آپ نے پہلے اپنا سب ویژن بنایا اور اسی کے لیے سب کچھ آپ نے قربان کر دیا. اور یہ اور ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں امریکہ میں، وہاں بوڑھے بیچارے سارے اولڈ ہوم میں ہوتے ہیں، بچے سارے کیئر سینٹر میں، بیوی بھی کام کر رہی ہے، شوہر بھی کام کر رہے. کیوں؟ پیسہ کما رہے، پیسہ پیسہ پیسہ. شوہر اپنا بل ادا کرتا ہے، بیوی اپنی بل ادا کرتی. حتیٰ کہ شوہر جاتا ہے دکان، اپنے لیے چیزیں خریدتے اپنے پیسوں سے، بیوی اپنے پیسوں سے اپنے لیے چیزیں خریدتی. یہ وہاں کا کلچر ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اور یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ یہی کلچر بنایا جائے. یہی کلچر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عورتیں بھی کام کرے، مرد بھی کام کرے، جتنا کر سکے کام کرے. کیوں؟ کیونکہ پیسہ آ جائے. میں یہ نہیں کروں کہ عورتیں کام نہیں کریں، کریں، لیکن الٹیمیٹ ویژن کو سامنے رکھ کر کریں. اور اسی کام کو ہی اپنا پوری زندگی نہ بنائے، بلکہ آخرت کو بھی سوچے کہ آخرت بھی ہے، ایک اور دنیا بھی ہے، ایک اور زندگی بھی ہے، اس کے بارے میں بھی سوچے. تو آج آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ نے جا کر سب سے پہلے اپنے رولز لکھنے کہ کیا کیا رولز ہیں آپ کے. پھر اس کے بعد اپنے ویژنز بنانا ہے. اچھا، رولز میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لازمی ہوتے ہیں، ایک اختیاری ہوتے ہیں. لازمی وہ ہوتے ہیں جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتی کسی حال میں، جیسے آپ کے والدین ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ میرا والد ہے، یہ آج سے میرا والد نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ آج سے میرا بھائی نہیں ہے. نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتی. یہ تو لازمی رولز ہے. اچھا، کچھ اختیاری ہے، جیسے دوست ہونا، یہ اختیار میں آپ کے، آپ اس کو دوست بنانا چاہے بنا سکتے ہیں، نہیں بنانا ہے نہیں بنائیں. اچھا، اسی طرح پڑوسی ہونا، یہ بھی آپ کے اختیار میں، یا آپ اس کے پڑوس میں رہنا چاہے رہے، نہیں رہے تو نہیں رہے. اسٹوڈنٹ بننا، یہ بھی آپ کے اختیار میں، آپ پڑھنا چاہے پڑھے، نہیں چاہے تو نہیں پڑھے. جاب کرنا، یہ بھی آپ کے اختیار میں، جاب کرنا چاہے کل، نہیں کرنا نہیں چاہیے. تو یاد رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اختیاری رول آپ کے لازمی رول پہ باری آ جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ اختیاری رول کو اتنی اہمیت دے دو کہ آپ کے جو لازمی رول ہے اس کے حقوق ڈسٹرب ہو جائے. آپ اپنی فرینڈ کو اتنی امپورٹنس دو کہ آپ کی والدہ اس کے حقوق ڈسٹرب ہو جائے، آپ کے والد کے حقوق ڈسٹرب ہو جائے. یہ غلط ہے. آپ اپنے اسٹڈیز کو اتنا وقت دے دو کہ آپ کے والدین کا وقت ڈسٹرب ہو جائے. غلط ہے. آپ اپنے اس اسٹڈیز کو اتنا ٹائم دے دو کہ آپ کی آخرت اس سے ڈسٹرب ہو جائے. غلط ہے. آخرت بھی لازمی رول ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں. یہ تو سب مانتے، غیر مسلم بھی مانتے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ مرنا سب نے. تو اس رول کو جو سب سے اہم ہے، جس کو پوری دنیا مانتی ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کی ہے، کوئی وقت نہیں نکالا. اور جو باقی رولز ہے جو ٹیمپریری ہے، اس کے لیے پوری دنیا پوری زندگی ہم نچھاور کر دی. تو سب سے پہلے اپنے رولز ڈیسائیڈ کر لیں. الٹیمیٹ ویژن تو ڈیسائیڈڈ ہے، اس میں تو ہم رد و بدل کر ہی نہیں سکتے. ہم غلام ہیں تو غلام رہیں گے اللہ کے. ٹھیک ہے. ویژن کے بعد آپ رولز کے بعد اپنے ویژنز لکھیں کہ یہ میں کرنا چاہتی ہوں. اگر میں بیوی بنوں تو میں کیسی بیوی بنوں گی، میں بیٹی بنوں تو کیسی بیٹی بننا چاہتا ہوں، میں جاب تو کون سی جاب کرنا چاہتا ہوں. یہ ہوگی. پھر آپ کیا کریں، اپنے پوری لائف میں جو جو کام آپ کرنا چاہتی ہیں وہ سارے آپ لکھ لیں. جو جو چیزیں خریدنا چاہتی ہے وہ سارے لکھ لیں. آپ موبائل خریدنا چاہتی ہے، آپ لیپ ٹاپ خریدنا چاہتی ہے، آپ 1000 جوڑے کپڑے خریدنا چاہتی ہے، آپ 1000 کتابیں لکھنا چاہتی ہے، آپ 1000 ریسرچ پیپر لکھنا چاہتی ہے، آپ 2000 کتابیں پڑھنا، جو جو کام آپ نے کرنے ہیں، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، جو وہ سارے لکھ لیں. جب آپ نے وہ سارے کام لکھ لیے، یہ آپ کا ماسٹر پلان ہو گیا.
ٹھیک ہے. اب اس ماسٹر پلان کو دیکھ کر آپ نے اپنے ایکشنز اور اپنے ہیبٹس ڈیولپ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں لکھنی ہیں جو آپ کے رولز کے لیے سپورٹڈ، جو آپ کو رول کو سپورٹ کر رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، مددگار ہو. وہ چیزیں، کئی ایسی چیزیں آپ نے لکھ دی جو آپ کے رول سے، آپ کے کردار سے، آپ کے الٹیمیٹ ویژن سے آپ کو دور لے جا رہے ہیں، تو اس کو لکھنا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑی گہری باتیں، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو وہ ساری پلاننگ آپ نے کرنی ہے. جب اس طرح آپ نے پلاننگ کر لی نا، تو آپ اپنے اندر دیکھے ہیبٹس، آپ کے اندر کون کون سے عادات ہیں جو آپ کے الٹیمیٹ ویژن سے میچ کرتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. جو نہیں ہے وہ عادات اپنے اندر لے آئیں. فرض کر لے آپ کے اندر سخاوت نہیں ہے تو لکھ لے کہ میں نے اپنے آپ کو سخی بنانا ہے. آپ کے اندر بہادری نہیں ہے تو آپ بہادری لکھ لے کہ میں نے اپنے آپ کو بہادر بنانا ہے. آپ سنتوں پر عمل نہیں کر رہی ہے تو لکھ لے میں نے سنتوں پر عمل کرنا ہے. یہ اچھی عادات 3 کم از کم یا 5 عادات اپنے لکھ لے کہ اس 2023 میں میں نے یہ عادت اپنے اندر لانی ہے. اچھا، کچھ برے عادات جو آپ کے اندر ہیں لازمی ہوں گے، وہ بھی لکھ لے. فرض کرو آپ کو غصہ آتا ہے، آپ بہت زیادہ فضول باتیں کرتے ہیں، آپ فضول چیزوں پہ آپ کی توجہ ہے، فضول بحث مباحثہ کرتے ہیں. یہ سارے عادات اگر غلط ہے تو یہ بھی لکھ لیں کہ 2023 میں نے یہ عادات نکالنے ہیں اپنے سے. فل نہیں نکلے تو کم از کم ہو جائے گی، اور پریکٹس شروع کر دینی ہے اس عادات کو ڈیولپ کرنے میں، اس عادات کے نکالنے میں. آرام آرام سے آہستہ آہستہ کر کے پریکٹس شروع کر دیں. فرض کر لیں آپ کے رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہے، غلط ہے، اس کو نکالے. صبح آپ دیر تک سوتی ہے، اس کو نکالے. صبح جلدی اٹھا کرے، کوشش کرے، محنت کرے. 21 دن تک ٹرائی کرے، عادت بن جائے گی. نہیں بنی تو سمجھو کہ بھائی آپ کے جو سیلز ہیں وہ 21 دن والے نہیں ہیں، وہ 40 دن والے ہیں. پھر 40 دن تک محنت کرے، پھر دیکھے کہ عادت بن گئی. اچھا نہیں بنی، ابھی تک میں زیادہ فضول بحث مباحثہ کرتی ہوں، میں فضول غصہ کرتی ہوں، میں فضول چیزوں پہ توجہ دیتی ہوں. اچھا 40 دن کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے، 40 دن کے بعد بھی آپ صبح فجر میں اٹھتی ہے تو بدن تھکن سے چھو رہے، سمجھو کہ عادت نہیں بنی. مزید محنت کرے 66 ڈیز تک. اگر 66 ڈیز میں آپ کی عادت بن گئی، سمجھو آپ کے سیل 66 ڈیز والے ہیں. پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو کیری اور رکھے. یہ نہیں کہ عادت بن گئی پھر اس کو چھوڑ دے، پھر وہ واپس ختم ہو جائے گی. اگر اس میں بھی نہیں بنی پھر 120 ڈیز، 4 مہینے تک وہی ریپیٹ کرے، وہ عادت لازمی بنے گی. یہ تو ٹرو بالکل ہے کہ 4 مہینے تک جس کام کو لگاتار کیا جائے یا جس کام کو لگاتار چھوڑا جائے وہ عادت بن جاتی ہے. یہ آپ کا 4 مہینے کے لیے ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.